محترم سامعین کرام، آج ہم امہ پارہ کا سورۃ الانفطار سے پڑھنا سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الانفطار مکیہ، اس سورت میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے اور یہ سورت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ آیت گول نشان کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ سورۃ التکویر مکیہ، اس سورت میں 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التکویر ہے اور یہ سورت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ
وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الف اور لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے سین ہے، اس لیے یہاں حروف شمسی کا قاعدہ ہوگا، یعنی الف، اس والا الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس والا الف کو بھی اور لام کو بھی۔ کس کو پڑھیں گے؟ زال کو حروف شمسی سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی حروف شمسی کون ہے؟ یہاں سین ہے، تو زال کو ہم کس سے ملا کر پڑھیں گے؟ سین سے۔ اور تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں، ایک بار پہلے حرف سے ملا کر اور ایک بار خود اسے، یعنی ایک بار زال کو سین سے ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار سین کو۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، اس لیے مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے، اس لیے نون ساکن کا فا میں اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ فطرت اذا السماء انفطرت، تا کے اوپر جزم تا میں قلقلہ نہ ہوگا، اس لیے کہ تا حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے نہیں ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے، اس لیے کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فسواک۔ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، اس لیے مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا میم میں ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، مع الغنہ ہوگا، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام مع الغنہ کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، ناقص کے معنی ہے ادھورا۔ را کے اوپر زبر ہے، را پر ہوگی، اس لیے کہ را کے اوپر زبر، اس لیے را پر ہوگی، یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے، اس لیے 2 زبر کی تنوین کا کاف میں اخفا ہوگا، یعنی 2 زبر، یعنی میم کے اوپر 2 زبر ہے، 2 زبر کی تنوین کی آواز، 2 زبر کی تنوین کی جو آواز ہے اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے وا مدہ ہوگا، اس لیے وا مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے چھوٹی کاف ہے، اس لیے نون ساکن کا کاف میں اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ واو کے اوپر حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہے واو مدہ کے، اس لیے الٹا پیش کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی جتنا واو مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اتنا الٹا پیش کو، کیونکہ الٹا پیش کس کے برابر؟ واو مدہ کے۔ باقی نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں قاف ہے، اس لیے 2 زیر کی تنوین کا قاف میں اخفا ہوگا، یعنی 2 زیر کی تنوین کی جو آواز اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد یہاں اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد با ہے، اس لیے نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے یہاں اقلاب کا قاعدہ ہو۔ ذنب قتلت،
ضم میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اقلاب کا. بن قتلت میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفا کا. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اس لیے مد متصل ہوگا. مد متصل کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد دوسرے کلمہ میں حروف ادغام کے 6 حرفوں میں سے یا ہے، اس لیے یا نون ساکن کا یا میں ادغام مع الغنہ ہوگا، اور ادغام مع الغنہ ادغام ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ان یشاء اللہ رب العالمین. کتنے لوگ اس کو غلط ہجہ لگاتے ہیں، غلط اسپیلنگ کرتے ہیں اس کی. حمزہ نون یا زبر این، حمزہ نون یا زبر این. آئندہ پھر ہم انشاءاللہ سورۃ عبس سے پڑھیں گے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی قرآن کریم کو پڑھنے والا، پڑھانے والا بن جائے.